درگاہ اجمیر شریف ایک غریب نواز کی آخری آرام گاہ جہاں دنیا بھر سے رہنما چادر چڑھانے آتے ہیں۔ اجمیر کی درگاہ ایک ایسے وقت میں جہاں انڈیا میں سماجی انصاف کی جگہ شدید ناانصافی تھی اور کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں تھا، اس دوران کچھ اولیاء تھے جنہوں نے غریبوں اور مصیبت زدہ لوگوں کی فریاد سنی۔ ان کی طرح وہ بھی غربت میں رہ کر کئی دن بھوکے پیاسے رہے اور معاشی تفاوت کو دور کرنے کی مکمل کوششیں کرتے رہے۔ یہ الفاظ مشہور مصنف اور مورخ راہل شنکرتیہ کے ہیں۔ راہل شنکرتیہ نے مغل حکمران اکبر اور ان کے دور پر لکھی اپنی مشہور کتاب اکبر میں کچھ صوفی بزرگوں کو سماجی برادری دلانا کہا جاتا ہے، جن میں صوفی بزرگ خواجہ معین الدین چشتی اولیت رکھتے ہیں۔ معین الدین چشتی ایران کے سنجر سیستان میں پیدا ہوئے۔ وہ واحد مسلمان بزرگ ہیں جن کی شہرت بر صغیر پاک و ہندوستان میں مذہب یا فرقوں کی تنگ نظری کی سرحدوں کو عبور کرتی ہوئی پہنچی۔ اجمیر میں خواجہ معین الدین چشتی کی درگاہ بر صغیر پاک و ہند میں سب سے زیادہ قابل احترام درگاہوں میں سے ایک ہے، لیکن ان دنوں وہ کچھ مختلف وجوہات سے خبروں میں ہے۔ یہ ایک ایسی مقدس بارگاہ ہے جہاں خواتین بغیر کسی پابندی کے داخل ہوتی ہے۔ غیر مسلم خواتین بھی بڑی تعداد میں پہنچتی ہے اور منتیں مانگتی ہے۔ اس درگاہ کے روحانی فیض کا شہرہ سن کر انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش سے دور امریکہ، فرانس اور جرمنی کے سیاستداں بھی وہاں چادر چڑھانے پہنچتے ہیں۔ یہ بر صغیر پاک و ہندوستان میں تصوف، سیاست اور ولایت کی روایت کا منفرد گلستان ہے۔ ایسا گلستان جس میں مذہب، فرقہ اور جغرافیہ کی تمام حدیں توڑ کر اپنی خوشبو اور فیض چاروں جانب پھیلاتا ہے۔ غریب نواز کی مہمان نوازی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم درگاہ کی تاریخ کی کتنی چھان بین کر لیں، یہاں اس ولی اللہ کو جاننا اہم ہے اور دلچسپ ہے۔ کس کے نام پر بنائی گئی؟ غریب نواز کے نام سے مشہور خواجہ کی پیدائش سن 1142 میں ہوئی۔ خواجہ اپنے زمانے کے مشہور صوفی بزرگ خواجہ عثمان ہارونی کے شاگرد رہے اور سن 1192 میں پہلی لاہور، پھر دہلی اور پھر اجمیر پہنچے۔ اس سے پہلے بغداد اور ہرات کے راستے کئی بڑے شہروں میں صوفیوں سے فیوز حاصل کر چکے تھے۔ اجمیر میں خواجہ کی آمد شہاب الدین غوری اور پرتھوی راج کے درمیان تناؤ کی لڑائی کے بعد ایک ایسے وقت میں ہوئی جب مسلمانوں کی حکومت، ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت شروع ہو رہی تھی۔ یہ قطب الدین ایبک، التمش، آرام شاہ، رکن الدین فیروز اور رضیہ سلطانہ کا دور تھا۔ خواجہ بہت پرفتن دور کے لوگ تھے اور صوفی تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی شہرت سن کر التمش خود ایک بار ان سے ملنے پہنچے۔ کہا جاتا ہے کہ رضیہ سلطانہ بھی کئی بار ان کے یہاں پہنچی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ انسان پرسکون رہ کر کسی کے بھی جبر کا جواب انتہائی جمالیاتی انداز میں دے سکتا ہے۔ یہ وہ پیغام تھا جس کے لیے اس وقت ہندوستان کے لوگ پیاسے تھے۔ مشہور سماجی مصلح اور آریہ سماج کے پیروکار ہیرولاس سردا نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ زہد و تقوی کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ پند والے کپڑے پہنا کرتے تھے۔ وہ اپنے اوپر اور نیچے کا کپڑا وہ جڑا ہوا کرتا تھا۔
اس کتاب میں انہوں نے اس درگاہ کو اجمیر کی تاریخی کارنامے کے طور پر بیان کیا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خواجہ ہمیشہ فاقہ کشی رہتے تھے اور ایک روٹی کئی دنوں تک چلتی تھی، لیکن ان کے یہاں بھوکوں کے لیے ہر وقت لنگر تیار رہتا تھا۔ نامعلوم اور بھوکے غریب کے ساتھ ان کی مہمان نوازی کے قصے بہت مشہور ہے۔ خواجہ کی وفات 1236 میں ہوئی۔ اس وقت تک ان کا نام ملک میں مشہور ہو چکا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ خواجہ کئی دنوں تک مراقبہ میں رہا کرتے تھے، اور ایسے ہی ایک مراقبے کے دوران کی قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ مورخ رانا صوفی لکھتے ہیں، خواجہ معین الدین چشتی نے اپنے واعظ سے بادشاہوں اور کسانوں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ اجمیر کا نام سنتے ہی خواجہ غریب نواز اور ان کی درگاہ کی تصور ذہن میں آ جاتی ہے۔ ولی سمندر کی طرح سخی اور زمین کی طرح مہمان نواز تھے۔ خواجہ کی وفات کے بعد اسی جگہ پر ایک درگاہ تعمیر کی گئی، جسے 13ویں صدی میں دہلی سلطنت کی سرپرستی حاصل تھی۔ اس کے بعد پرآشوب دور پر تقریباً 200 سال تک کسی نے اس طرف توجہ نہیں کی، لیکن مانڈے کے سلطان محمود خلجی اور ان کے بعد غیاث الدین نے پہلی بار یہاں مستقل مقبرہ بنایا اور ایک خوبصورت گنبد تعمیر کرایا۔ محمد بن تغلق غالباً پہلے شہنشاہ تھے جنہوں نے 1325 میں درگاہ کی زیارت کی۔ تغلق حکمران ظفر خان نے سن 1395 میں درگاہ پر حاضری دی تھی۔ اس دورے کے دوران ظفر خان نے درگاہ سے وابستہ لوگوں کو بہت سے تحائف دیے تھے۔ مانڈے کے خلجی نے سن 1455 میں اجمیر پر قبضہ کر لیا، جس سے درگاہ کو وسیع سرپرستی ملی اور اس جگہ پر ایک بلند و بالا دروازہ اور ایک عظیم الشان مسجد تعمیر کی۔ اس وقت تک یہاں کوئی ٹھوس ڈھانچہ نہیں تھا۔ مورخین کے مطابق اصل درگاہ لکڑی سے بنی ہوئی تھی، بعد میں اس پر پتھر کی چھتری بنائی گئی۔ مورخ رانا صوفی کے مطابق درگاہ کے احاطے میں تعمیر کا پہلا ٹھوس ثبوت درگاہ کا گنبد ہے، جسے سن 1532 میں سجایا گیا تھا، جس کا ثبوت مزار کی شمالی دیوار پر سنہری حروف سے یہ لکھا ہوا ہے۔ یہ وہ خوبصورت گنبد ہے جو آج ہم دیکھتے ہیں۔ ہند اسلامی فن تعمیر کو مد نظر رکھتے ہوئے گنبد کو کمل سے سجایا گیا اور اس کے اوپر رامپور کے نواب حیدر علی خان کی طرف سے پیش کردہ سنہری تاج رکھا گیا۔ فضل اللہ جمال وفات 1536 کے مطابق اس وقت یہ مزار سبز وار نیمان ریل بغداد اور ہمدان کے لوگوں میں مشہور تھی۔ جمالی شیخ معین الدین چشتی کے بارے میں بہت سی کہانیاں جمع کی تھی۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ درگاہ پر بڑی تعداد میں لوگ آتے ہیں اور ہندوؤں کی جانب سے مجاوروں کو تحائف بھی دی جاتی ہے۔ محترم سامعین، کچھ باتیں جو میں نے آپ تک رکھی ہے، اسے سماعت کریں اور اپنے دوستوں تک شیئر کریں۔